السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری ورلڈ بائی سدرا۔ خوف اور دہشت سے بھرپور ایک جن کی داستان حیرت جسے آپ مدت تو یاد رکھیں گے۔ تم نے کچھ سنا شاہینہ؟ نمرا مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، بہت سیریس ہے۔ وہ لوگ بہت پریشان ہیں، وہ آج کل اپنے میکے میں ہیں۔ آنٹی مجھے ملی تھی، بہت رو رہی تھیں، بہت ڈسٹرب تھیں۔ اف خدایا، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ شاہینہ نے سر پکڑ لیا۔ آخر یہ لوگ میرے مشورے کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتے؟ یہ مسئلہ ڈاکٹر، ہاسپٹل، بڑے بڑے سرجن کا نہیں ہے، سیدھا سادہ آسیبی حملہ ہے۔ تمہیں یاد ہے ہم جب مہک کی شادی پر گئے تھے، اس ہال کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا ایک کونا پر اسرار سا ہے، لوگ وہاں نہیں جاتے اور وہاں رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ مگر ہمیشہ سے ضدی لڑکی جو ان باتوں پر بالکل یقین نہیں رکھتی، خوب ہنسی مذاق اڑاتی اور نڈر بن کر ایسی جگہوں پر پہنچ جاتی۔ اور اس روز بھی وہ ہم سب کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہاں گئی۔ ساری رکاوٹیں بہت مشکل سے پار کر کے وہ وہاں پہنچی اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر ہم سب کا بہت مذاق اڑایا، بہت ہنسی کہ دیکھو میں ان رکاوٹوں کے باوجود وہاں ہو کر آئی، مجھے کیا ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم سب بزدل ہو، ایسی من گھڑت باتوں پر یقین رکھتے ہو۔ کوئی بھوت ووت جن ون نہیں ہوتے، یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ اس ماڈرن زمانے کے پڑھے لکھے ہو تم لوگ، ایسی فضول باتوں پر کیوں یقین کرتے ہو؟ اور پھر تقریب کے اختتام پر ہم سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ چند ہی دنوں کے بعد اس کی شادی ہو گئی، ہم لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ تمہیں یاد ہے شادی کے ایک ہفتے بعد ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شوہر اور سسرال والوں نے بہت علاج کروایا، 6 مہینے میں شوہر اور سسرال والے روڈ پر آ گئے۔ تبھی میں نے اس کی ساس سے کہا تھا، آنٹی اس کو ڈاکٹروں کے پاس نہیں لے جائیں، اس کا علاج ہاسپٹلوں میں نہیں ہے۔ مگر وہ لوگ بھی نمرا کے ہم خیال نکلے اور میری ایک نہ سنی۔ اور آج تم یہ کیسی خبر دے رہی ہو یار؟ میں ایک بار پھر کہہ کر دیکھتی ہوں۔ شاہینہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ شاہینہ دوسرے ہی دن ہاسپٹل پہنچ گئی۔ وہ نمرا کو دیکھ کر رو پڑی۔ 2 موٹی موٹی نرسوں نے اسے قابو کیا ہوا تھا۔ نمرا کے ہاتھ پاؤں بیڈ سے باندھ دیے گئے تھے۔ وہ ہر کسی پر وحشیانہ حملہ کر رہی تھی، بڑی جنونی کیفیت تھی۔ اس کی یہ حالت میں زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکی۔ اس قدر خوبصورت بولی طبیعت والی لڑکی، ہمیشہ ہنستی مسکراتی، محفل کو زعفرانے زار کرنے والی، آج اس حال میں وارڈ سے باہر نکلی، اس کی امی کو ایک طرف لے گئی اور انہیں مجبور کیا کہ آنٹی یہ کیس، یہ مسئلہ اس پیر صاحب سے حل ہوگا جو واقعی سچ مچ اللہ والے ہوں۔ یہ مسئلہ آسیبی ہے، کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم کیا یقین سے کہہ سکتی ہو کہ اس پر آسیب کا سایہ ہے؟ بیگم تیمور نے آنسو صاف کرتے ہوئے سوال کیا۔ تو شاہینہ نے اس شادی ہال کا قصہ سنا دیا۔ مگر بیٹا، اس کے سسرال والے ان باتوں کو نہیں مانتے، وہ بے بسی سے بولی۔ آنٹی جی، آپ سب مل کر ان لوگوں کو قائل کریں، نمرا ذہنی طور پر ڈسٹرب نہیں ہے، جسمانی طور پر وہ اس وجہ سے اذیت میں ہے۔ لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، اثاثے بک گئے، مالی طور پر ختم ہو گئے آپ لوگ، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پلیز آنٹی، اللہ کے لیے میری بات مان کر دیکھیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، نمرا کو بچا لیں۔ آنٹی شاہینہ بھی بری طرح رو پڑی۔ وہ اگر ہاسپٹل میں رہے گی تو مینٹل ہو جائے گی، وہ یہاں پر مینٹل ڈسٹرب ہو جائے گی، یہ دوائیاں اس کے دماغ کو متاثر کر رہی ہیں۔ پلیز آنٹی، میری بات اور مشورے کو سنجیدگی سے لیں۔ بیگم تیمور نے اقرار میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تیمور صاحب سے بات کرتی ہوں۔ وہ بڑی بے بس نظر آ رہی تھی۔ نمرا کو اس کے گھر والے ہاسپٹل سے گھر لے آئے، پھر جلد ہی شہر کے ایک مشہور عامل کے آستانے پر اسے لے کر گئے۔ پیر صاحب نے بہت اچھی طرح سے اس مسئلے کو سنا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ گھر پر اس کا مکمل علاج کریں گے۔ ٹھیک ہونے میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے، آپ لوگوں کو صبر سے کام لینا ہوگا، معاملہ بہت بڑھ گیا ہے۔ نمرا کو ان کے سامنے حاضری آئی۔ انہوں نے اپنے علم کے زور سے بہت حد تک قابو پا لیا تھا،
پیر صاحب دوسرے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ اچانک رات کو نمرا کی حالت بگڑنے لگی۔ شادی کے بعد بھی کئی بار اس اذیت ناک مراحل سے نمرا گزر چکی تھی، جس کی وجہ سے ذہنی طور پر ڈسٹرب رہتی تھی۔ اس قاطع حمل کی اذیت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ سسرال والوں کے تانے، میاں کی دوسری شادی کی دھمکیاں، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی اس کی ٹینشن کی۔ چند ماہ کا عمل تھا جو ختم ہو گیا تھا۔ دوسرے روز پیر صاحب آئے اور انہیں نمرا کی اس تکلیف کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ پیر صاحب آنکھیں بند کر کافی دیر تک کوئی عمل پڑھتے رہے اور پھر سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو کون ہے اور اس لڑکی پر کیوں آیا ہے؟ چھوڑ دے اس کا پیچھا۔ میں اکیلا نہیں ہوں، پوری فیملی ہے، اور اس لڑکی پر اس لیے آیا ہوں، اس روز شادی ہال میں یہ میرے مسکن میں بے درک گھس آئی تھی۔ اس نے ہمارا بہت مذاق اڑایا تھا۔ میرے بچے پر اس نے پاؤں رکھ دیا اور بچہ مر گیا۔ ہم سب نے اس پر حملہ کر دیا ہے اور اب اس کو اولاد سے محروم کرتے ہیں۔ ہر بار جب اس کا بچہ دنیا میں آنا چاہتا ہے، ہم اسے نوچ کر پھینک دیتے ہیں۔ آواز میں غصہ اور نفرت تھی۔ میں کہہ رہا ہوں لڑکی کا پیچھا چھوڑ دے، پیر صاحب نے غصے سے کہا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا ہو یا برا اب ہمیں نہیں جانا، کرکتی ہوئی آواز میں انکار کیا۔ ٹھیک ہے، تم سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ پیر صاحب سنبھل کر بیٹھ گئے۔ تیمور صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، ان کی والدہ کو بلائیں، ان سے چند سوالات کرنا ہے۔ بیگم تیمور آئیں تو پیر صاحب نے کہا، بہن آپ مجھے تفصیل سے آگاہ کریں، کچھ باتیں تو میرے علم میں آ چکی ہیں، مزید یہ کہ کبھی نمرا پر کوئی ایسا اٹیک ہوا تھا؟ نہیں پیر صاحب، یہ اپنی دوست کی شادی سے گھر آئی، اسی رات وہ سوتے سوتے چیخ مار کر اٹھی اور جنونی حرکتیں کرنے لگی، شوہر پر حملہ کر دیا، سسرال میں سب کو مارنے لگی، اپنے بال نوچنے لگی اور کپڑے پھاڑنے لگی۔ تب ہی سے علاج کا سلسلہ شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ بار بار حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اب تو سسرال والے اس سے نفرت کرنے لگے ہیں، وہ بھی تنگ آ چکے ہیں۔ اس طرح کے حالات سے اب تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اسے اپنے گھر لے جاؤ، صحیح ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس روز شاہینہ بھی موجود تھی۔ اس نے بھی کھل کر ساری تفصیل سے پیر صاحب کو آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے بہن، آپ روئیں نہ، حوصلہ رکھیں، اللہ بہتر کرے گا۔ ان لوگوں کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے، مگر ہمیں اللہ کی پاک ذات پر بھروسہ ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ آپ کل اس کے سسرال اور شوہر کو بلائیں، میں ان کے سامنے اپنا کام کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی۔ اور پھر دوسرے دن پیر صاحب نے زبردست حصار باندھا اور کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد اللہ نے پیر صاحب کو سرخرو کیا۔ نمرا اب ان نادیدہ خطرناک بلاؤں سے آزاد ہو چکی تھی۔ گھر میں جشن کا سما تھا۔ نمرا کے شوہر اور سسرال والوں کے سامنے ساری حقیقت کھل کر آئی اور ٹوٹتے ٹوٹتے اس کا گھر بچ گیا۔ سچ ہے، کبھی کبھی ایک غلطی کی اتنی بڑی، اتنی اذیت ناک، اتنی جان لیوا سزا ملتی ہے۔ ہر بات کو مذاق، حقیر اور ادنا نہیں سمجھنا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں بہت سوچ سمجھ کر، عقل اور دور اندیشی سے کام لینا چاہیے۔ ابتدا میں انتہا کے بارے میں سوچ کر کسی بات کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، دین و دنیا کے ہر معاملے میں ہم سنجیدگی سے عمل کریں، آمین۔ اللہ آپ پر، ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ قائم رکھے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔